والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين سبحان الله المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد، ولا تدعوا بآل محمد اتكالا على العبادة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، ماشاءاللہ، عزاداران آل محمد، شب شہادت سامع الحجج شہنشاہ عرب و عجم امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. چونکہ آپ مستحضر ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی دو تاریخیں بہت زیادہ معروف اور منائی جاتی ہیں، ایک ماہ صفر میں اور ایک ماہ ذکات میں. اور یہ 23 ذکات کی جو شب ہے سن 203 ہجری 23 کے بعد سرکار رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور الحمدللہ آپ سب احباب خوش نصیب ہیں. اللہ نے جو محمد وآل محمد کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا، اس محبت اہل بیت کا یہ تقاضا ہے کہ آل رسول کی خوشی کے ساتھ خوشی منائی جائے اور آل رسول کے غم کے ساتھ غم منایا جائے. اور میں آپ کی اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ حتیٰ اگر اختلاف روایات کی بنیاد پر کسی معصوم کی شہادت کی دو تاریخیں اگر بیان کی گئیں تو آپ وہ عقیدت مند اور وہ عشق کرنے والے ہیں کہ جو ہر تاریخ پہ ایمان کا سوگ مناتے ہیں، ہر تاریخ پہ ایمان کا غم مناتے ہیں. یہ عقیدت، یہ جذبہ سلامت ہے. الہی آمین. میں نے سرکار امام رضا علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک سے میں نے آغاز کیا ہے. چونکہ دیکھیے آقا کا جو اسم مبارک ہے اور کنیت جو ہے وہ اپنے جد امیر المومنین کے نام اور کنیت پر ہے. مولا کا نام بھی آقا امیر المومنین علیہ السلام کے نام پر ہے، اور آقا کی کنیت بھی آقا امیر المومنین علیہ السلام کی کنیت پر ہے. سبحان اللہ. مولا امیر المومنین کے اسم مبارک علی اور کنیت ابو الحسن، اور امام رضا علیہ السلام کا نام بھی علی اور کنیت ابو الحسن.
سبحان اللہ توجہ ہے؟ ماشاء اللہ اور لقب مبارک امام کا رضا. یہ امام جواد علیہ السلام سے امام کے جو فرزند ہیں کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کا جو یہ لقب ہے رضا یہ مامون عباسی نے عطا کیا. فرمایا لوگ غلط کہتے ہیں. میرے بابا کا لقب رضا وہ ہے جو خالق نے عطا فرمایا. سبحان اللہ اور فرمایا جانتے ہو میرے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ توجہ چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرمایا اس لیے کہ میرے بابا وہ ہیں عرش پر اللہ جن سے راضی, سبحان اللہ اللہ کا رسول جن سے راضی, ائمہ اہل بیت جن سے راضی, روئے زمین پر بسنے والے انسان راضی ہیں, عرش پر ملائکہ راضی ہیں, جس سے ساری کائنات راضی ہے اسے رضا کہتے ہیں. واہ 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 سرکار امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک کہ آقا نے فرمایا تھا لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد. سبحان اللہ سرکار نے فرمایا کبھی آل محمد علیہ السلام کی محبت کے بھروسے پر ماشاء اللہ عبادت کو ترک نہ کر, ماشاء اللہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ نہ دے, چھوڑ نہ دیں اور عبادت خدا میں کوشش اس کو ترک نہ کر. بات سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ یعنی خدا نہ کرے کسی کی ایسی سوچ ہو کہ جو یہ کہے کہ بس میں چونکہ آل رسول سے محبت کرتا ہوں بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. نہیں, فرمایا آل محمد کی محبت کے بھروسے پر اللہ کی بندگی کو ترک نہ کریں اور اگلا جملہ اور فرمایا ولا تدع حب آل محمد اتکالا علی العبادہ, اور عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑ دیں. کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بس میری عبادت ہی مجھے نجات دلا دے گی. خدا کی قسم ایسا ہونے والا نہیں ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے نہیں ہے. اسی آقا کا ارشاد گرامی اور وہ معروف حدیث جو آپ نے ایک بار نہیں ہزاروں بار سماعت فرمائی. ماشاء اللہ اور سنیے میں کہتا ہوں اس آقا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے. جو لقب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس پوتے کو عطا فرمایا. صلی اللہ ماشاء اللہ کون امام جعفر صادق علیہ السلام؟ سبحان اغیار نے لکھا کہ قد ملأ الدنیا علمہ و فقہہ. اغیار نے لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا تھا, سبحان جنہوں اللہ نے اپنے علوم سے دنیا کو بھر دیا تھا. وہ ہستی رئیس مذہب جعفری, بنیان گزار اور مذہب تشیع, مجدد دین امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرا پوتا جو علی ابن موسیٰ میرے بیٹے موسیٰ کا بیٹا علی ہے وہ عالم آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی وہ عالم آل محمد. ماشاء اللہ بڑی ذمہ داری سے حدیث عرض کر رہا ہوں جسے ہمارے مشایخ الحدیث نے شیخ صدوق اور شیخۃ الاسلام کلینی جیسی شخصیات نے اس حدیث کو ذکر کیا. اور یہ جملہ ہے جو حیران کرنے والا ہے. 25 شوال امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری, 11 ذیقعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گزری. کتنے دن بن جاتے ہیں؟ تقریباً 15 دن. یعنی 15 دن بعد امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے 15 دن بعد امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے. یہ جملہ حیران کر رہا ہے اور بڑے بڑے علماء اور فقہاء کو
کہ امام صادق علیہ السلام بستر شہادت پر یہ تمنا کر رہے تھے، لو ادرکتہ، پروردگار کاش مجھے اتنی زندگی دے دیتا میں عالم محمد کی زیارت کر کے دنیا سے سبحان اللہ، میں عالم محمد زیارت کر کے دنیا سے جاتا۔ یہ امام رضا علیہ السلام جب آقا کو مرو کی طرف مامون نے بلایا تھا اور سرکار امام رضا علیہ السلام مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جب مرو کی طرف جا رہے تھے، اور تاریخ یہی کہتی ہے کہ جس شہر سے آقا کی سواری گزرتی تھی، شہر والے لوگ جم غفیر ہوتا تھا جو فرزند رسول کا استقبال کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اور سرکار کی سواری جب شہر نیشا پور میں پہنچی، نیشا پور اس زمانے میں ایک بہت بڑا ایک علمی مرکز تھا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس شہر میں موجود تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دوستو عرض کروں، یہ عالم محمد ہے۔ آل محمد کے گھرانے کی ہر فرد، ہر ہستی، تاریخ اس کے لیے پتہ کیا جملے لکھتی، چاہے شیعہ آپ مصنفین کی محدثین کی کتابیں اٹھا لیں، چاہے اہل سنت محدثین کی کتابیں اٹھا لیں، شیعہ سنی سب مسلمانوں نے ائمہ اہل بیت کے بارے میں، سب ائمہ کے بارے میں یہ ایک لفظ ہے جو مشترکہ ہے، سب کے لیے لکھا، عالم، عورا، اتقا، اشجع، افضل، اسخا، سب ائمہ کے متعلق سب شیعہ سنی نے لکھا۔ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی یہی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار بھی یہی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی بھی یہی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی یہی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ہر صفت کمال میں، ہر صفت کمال میں جو تمام اہل زمانہ سے افضل ہے، وہ تیرے ہر زمانے کا امام ہے۔ واہ 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 بھائی واہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی اور یہ باتیں ائمہ کا علم وہی علم ہے جو رسول اللہ کا علم، بے شک اور وہی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کا علم۔ بے شک علم علوی کے وارث ہیں امام رضا علیہ السلام، واہ شجاعت علوی کے وارث ہیں امام رضا علیہ السلام، واہ بھائی واہ سخاوت علوی کے وارث ہیں امام رضا علیہ السلام۔ واہ، اپنے جد امیر المومنین کی سیرت کا ایک کامل و اکمل نمونہ امام رضا علیہ السلام۔ سبحان سامعین اللہ، گرامی، جب شہر نیشا پور میں، اور یہ علمی گھرانہ، اتنا علمی گھرانہ، واہ ایک نئی جہت عرض کرنے لگا ہوں، شاید آپ قدردان تشریف فرمائیں۔ اس علمی گھرانے کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی امام معصوم کی آپ قبر مبارک پہ، روضہ مبارک پہ چلے جائیں، وہ کو پاکستان ہندوستان کے دربار اور مزار تھوڑی ہیں واہ واہ، جہاں ڈھول باجے والے نظر آئیں گے، جہاں گانے والے ناچنے والے نظر آئیں گے۔ ہر امام معصوم جہاں پہ دفن ہے، ان کی قبر پہ حوضہ علمیہ قائم نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر امام معصوم کی قبر پہ علم و علماء کی بہاریں نظر آئیں۔ واہ بھائی واہ، اب نجف اشرف سبحان آقا امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ چلے جائیں، دنیا کائنات کا عظیم و شان حوضہ علمیہ، واہ بھائی، جہاں علماء ہی علماء نظر آئیں۔ اب سامرہ چلے جائیں، اب کاظمین سامرہ کے آج حالات خراب ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کئی بار نام سنا مرزا شیرازی، ایک بزرگ کا، جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ مرد ولی فقی اپنے زمانے میں جنہوں نے ایک اپنے فتوے سے استعمار برطانیہ کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، وہ مرد فقی، وہ آغا مرزا شیرازی بزرگ حوضہ علمیہ سامرہ میں رہتے تھے۔
واہ 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 سبحان سے کاظمین میں حوضہ علمیہ، کربلا میں حوضہ علمیہ، مشہد مقدس میں حوضہ علمیہ، معصومہ کن کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو وہاں حوضہ علمیہ۔ سبحان اللہ سبحان یہ ان کی قبروں پر حوضات علمیہ کا وجود خود دلیل ہے کہ یہ ہستیاں اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالم ہستیاں، واہ بھائی واہ واہ اور یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے دنیا میں علوم پھیلائے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے علوم سے معاشرے کو پر کر دیا اور علوم سے معاشرے کی خدمت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کی رضا خیر عطا فرمائے۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام ایک صلوات سارے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد شہر پھر اندازہ نہیں ہوتا نا، شہر نیشا پور میں جب آقا کی محبت ہے آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں کس کا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان قبلہ محترم کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات تو 24,000 افراد اس زمانے کے علماء، فضلاء، محدثین سرکار کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ امام بخاری جن کی صحیح بخاری ہے، ان کے استاد اس زمانے میں زندہ تھے جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے اس ناقہ کی مہار کو پکڑا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ ابن رسول اللہ پردہ محمل اٹھائیے، پردہ محمل ہٹائیے تاکہ آپ کی زیارت سے رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہو۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار محمل میں تشریف فرما اور جب پردہ محمل ہٹا اور لوگوں نے فرزند رسول کی زیارت کی، فرزند علی و بطول کی زیارت کی، تو فرق کے جذبات سے آپ 1400 سال بعد میں قصہ بیان کر رہا ہوں، اور بہت سارے عاشقان امام کی آنکھوں نے وضو کر لیا۔ سبحان اللہ یا کیا عشق محبت کا وہ معراج کا وقت تھا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام سامنے تھے اور لوگ آقا کی زیارت کر رہے تھے اور فرق جذبات گریہ کر رہے تھے، اور صرف گریہ نہیں تھا، لفظ ہیں کتاب کے کہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ واہ یہ وہ عشق و محبت کا گریہ تھا۔ عشق ایک مدت کے بعد انہیں فرزند رسول کی زیارت کی صورت میں رسول اللہ کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اہل بیت رسول میں سے کسی فرد کی زیارت نصیب۔ سبحان توجہ چاہ رہا ہوں۔ کافی دیر کے بعد جب گریہ ختم ہوا اور ماحول کچھ پرسکون ہوا تو 24,000 افراد محدثین جن کے ہاتھ میں قلم کاغذ تھے اور خواہش کر رہے تھے ابن رسول اللہ آپ کی زیارت سے رسول اللہ کی زیارت کا شوق تو پورا ہو گیا، اب آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں انشاءاللہ تاکہ اس حدیث کو سن کے لہجہ رسول سننے کا بھی شوق پورا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سرکار رضا علیہ السلام نے پھر ایک حدیث بیان فرمائی، تو آپ جانتے ہیں وہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ سبحان حدیث سلسلۃ الذہب، سبحان اور یہ دیکھیے یہ صرف ایک حدیث سلسلۃ الذہب نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کی ہر حدیث اگر میں جرأت کر کے کہوں، اور جیسا کہ بعض روایات میرے پیش نظر ہیں، مولا کی ہر حدیث ہی حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ سبحان اللہ 194 ہجری میں ایک راوی ہے، ایک صحابی ہے امام کا، وہ کہتا ہے اس وقت امام مدینے میں تھے، میں مولا کی خدمت میں مدینے میں تھا، ایک محفل اور ایک مجلس میں نے کئی 100 احادیث ماشاءاللہ ایک محفل اور مجلس میں
میں نے کئی 100 احادیث امام رضا علیہ السلام سے سنی اور میں ان کو لکھتا چلا گیا، اور ہر حدیث امام اس طرح سے بیان کرتے تھے۔ میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لی، انہوں نے یہ حدیث سرکار دو عالم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی، سرکار دو عالم نے یہ حدیث جبرائیل سے لی، جبرائیل نے لوح سے لی، لوح نے قلم سے لی، قلم نے اللہ سے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اور کہتا ہے ہر حدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام یہ سند بیان کرتے ہیں۔ آپ بات سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ یہ جو تشیع ہے نا، تشیع شیعہ مذہب، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی دین جو اللہ نے بنایا اور وہی شریعت جو رسول اللہ نے پہنچایا۔ سبحان اللہ سبحان سمجھ آئیے بات؟ امام رضا علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ دنیا میں جن لوگوں کو امام مانا، کوئی رسول اللہ کے 200 سال بعد آیا، کوئی 250 سال بعد آیا، کوئی 300 سال بعد آیا، واحد مکتب تشیع ہے جس کا اسناد رسول اللہ سے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ واہ 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 یہ سند بیان فرماتے تھے۔ امام علیہ السلام نے نیشا پور میں بھی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کی اس سند کو بیان کیا، اس لیے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، عربی میں ذہب سننے کو کہتے ہیں، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں۔ سبحان یہ جو سند ہے نا، یہ ایک سونے کی خالص زنجیر ہے، واہ واہ کوئی کڑی ملاوٹ والی نہیں۔ یہ واحد حدیث ہے، واحد حدیث ہے کہ جس کا ہر راوی معصوم ہے، ہر مروی معصوم ہے، واہ 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 اس میں کسی غیر معصوم کا دخل ہی نہیں، ماشاءاللہ اس لیے اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات بھی سمجھ، اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں ایک امام ہے احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی اس سند کے بارے، سلسلۃ الذہب والی جو حدیث ہے، اس کے سند کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ سند اتنی عظیم ہے، صرف سند، حدیث نہیں، صرف یہ سند، کہ یہ سند ہوتی ہے نا کہ میں نے کہاں سے لی، انہوں نے کہاں سے لی، انہوں نے کہاں سے لی، سلسلہ اسناد پہنچ گیا اللہ رب العزت کی ذات تک۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرئ علی المجنون الافاقا، یہ سلسلہ سند پڑھ کے کسی دیوانے پہ دم کر دو تو وہ دیوانہ نہیں رہے گا، دنیا کا عقل مند ترین انسان ہوگا۔ یہ سلسلہ سند اتنا عظیم ہے ماشاءاللہ کہ اگر کسی دیوانے پہ دم کر دو، کسی مجنون پہ پڑھ کے پھونک دو تو واہ دنیا کا صاحب عقل انسان بن جائے، سبحان عقل مند ترین انسان ہو جائے۔ تو بھائی جس مکتب کے ابھی حدیث تک بات نہیں گئی، ابھی صرف سلسلہ سند کی بات ہے، توجہ، وہ بھی عقلوں کو عاقل بنا سکتا ہے تو پھر کلام معصوم کیا اعجاز دکھائے گا؟ پھر وہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے معجزہ دکھائیں گے؟ اللہ نے قلم سے اور قلم نے اللہ سے۔ ایوہ الناس سنو، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، قال اللہ عز و جل، کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی۔ مولانا رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ میرا قلع ہے، سبحان اللہ میرا قلع۔ من قالا، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی من قال لا الہ الا اللہ
دخل حصنی، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو میرے اس گلے میں فمن دخل حصنی آمن من عذابی، اور جو میرے گلے میں آ جائے گا وہ میری پناہ میں آ جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اتنی حدیث امام نے بیان فرمائی، سواری نے چند قدم اٹھائے، پھر امام علیہ السلام نے فرمائی الناس بشروطها وانا من شروطها، لوگوں یاد رکھنا اس کلمہ توحید کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط میری ولایت و امامت کا اقرار۔ اس لیے عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی، مولا رضا فرماتے ہیں لا تدعوا محمد اتکالا علی العبادہ، اپنی نماز اور اپنی نماز شب اور اپنی روزے اور اپنے حج و زکوٰۃ اور اپنے خمس و جہاد اور اپنی عبادات کے غرور میں مت آنا۔ امام رضا فرماتے ہیں یہ عبادات ہماری محبت کے بغیر، میرے بھائی جب کلمہ توحید اہل بیت کے بغیر فائدہ نہیں دے گا تو عبادات کہاں اور اللہم صلی علی اور امام علیہ السلام نے شرط نہیں فرمایا، شروط، جمع کا صیغہ شروط فرمایا، اس کلمہ توحید کی کچھ شرائط ہیں۔ ہاں جی، لا الہ الا اللہ فائدہ تب دے گا، اس کی ایک شرط محمد رسول اللہ میں، سبحان اس اللہ، کی ایک شرط علی ولی اللہ میں ہے، اس کی ایک شرط وابناءہ المعصومین حجج اللہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ائمہ معصومین کی ولایت اور امامت کے اقرار کے بغیر مولا نہیں فرما، یہ عبادتیں تبھی عبادتیں ہیں جب اہل بیت رسول کی محبت ولایت کا اقرار ہے۔ میں پھر اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے دوستو عالم عالم سبحان یہ اللہ، لقب ہے سرکار امام رضا علیہ السلام، صلی علی محمد۔ اور یہی وجہ ہے امام علیہ السلام کی اگر آپ سیرت، اچھا بات جب سیرت کی ہے نا، خدا جانتا ہے اہل سنت علماء اور محدثین نے بھی اب تک سیرت کے دو جملے میں صرف پہن ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہائے ہائے ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا۔ خدا جانتا ہے مولا رضا کی سیرت میں یہ بات ہے، جب دسترخوان لگتا تھا نا، دسترخوان واہ واہ، اپنے گھر کے تمام نوکروں کو، غلاموں کو، ملازمین کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اپنے ساتھ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت کا ایک غلام کچھ بیمار تھا یا کیا تھا، تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے غلام کو واہ بھائی کھلایا۔ واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ آقا کی سیرت، واہ بھائی واہ۔ معاف کرنا آقا کی سیرت۔ میرے محترم سامعین، زندگی میں کبھی یوں ٹھوکا نہیں۔ مولا کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولا کا جو ہنسنا بھی تھا نا، اسے مسکراہٹ کی حد تک ہوتا ہے۔ واہ واہ، توجہ ہے؟ سبحان یہ اللہ، ہے سیرت۔ کیا خوبصورت نمونے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خلق فرمائے۔ اے اللہ تجھے مولا رضا علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں بھی ائمہ اہل بیت اور بالاخص آقا کی جو سیرت طیبہ، جو سوانح مبارک، جو ان کے جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، ہمارے اندر سے وہ جھلک نظر الہی، ہمیں اس قابل بنا۔ اس لیے تو ایک جملہ ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آقا نے فرمایا تھا کہ دنیا نے ہمیں نہیں دیکھا، ایک وقت آئے گا دنیا نے ہمارا کردار نہیں دیکھا، ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں دیکھ کے ہمارے متعلق رائے قائم کریں گے۔ واہ واہ واہ، جعفر صادق کا پیروکار، امام رضا علیہ السلام کا ماننے والا، واہ بھائی واہ، لوگ تمہیں دیکھ کے ہمارے متعلق رائے قائم۔ اور ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ وہ حدیث مفصل ہے، اس میں فرمایا کہ
ہمارے جو شیعہ ہیں وہ درخت کے ان پتوں کے مانند ہیں. ائمہ اہل بیت وہ شجرہ طیبہ ہے اور معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اس شجرہ کے پتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں پتے ہی تو درختوں کی پہچان کروایا ہے. سبحان اللہ. یا علی. لیکن سب ائمہ سے زیادہ موقع علمی جوہر دکھانے کا مولا رضا علیہ السلام کو. خواجہ نصیر الدین طوسی نے آپ نے ضعف الابرار میں ایک درود طوسی موجود ہے نا. اچھا چہاردہ معصومین کا. اچھا ان کا ایک درود ہے امام صاحب العصر اجل اللہ فرجہ الشریف کو متعلق، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور الحمدللہ اس پر ہم ادلہ رکھتے ہیں. امام آخر الزمان امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف 1.25 لاکھ انبیاء کے اور مولا امیر المومنین سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک تمام انبیاء اور ائمہ معصومین کے کمالات اور فضائل کے وارث امام صاحب العصر. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. کمالات کے وارث. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے رسول اللہ کے کمالات کے وارث ہیں. دلیل دوں، آپ نے معراج کے حوالے سے جو مجالس سن رکھی ہیں یا اس کے ہٹ کے بھی ممبر سے بے شمار دفعہ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ سرکار کا جو سفر معراج شروع ہوا تھا اسی سفر معراج میں سرکار دو عالم نے ارواح انبیاء کو جماعت کروائی تھی. انبیاء نے سرکار دو عالم کی ابتدا میں توجہ چاہ کسی نبی کی ضرورت تھی کہ ہمارے نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا؟ نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی؟ شیعہ سنی حدیثیں کہتی ہیں کہ جب امام صاحب العصر تشریف لائیں گے عیسیٰ کی تب بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ مہدی کے آگے کھڑا ہو. ہوئے نا توجہ چاہ رہا ہوں، ہوئے نا رسول اللہ کے کمالات و فضائل کے وارث. ایک بات اور کر دوں، میرا بھائی عیسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی تھے، صاحب کتاب تھے، جب رسول اللہ کے بارے میں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو بدو مولا کے رسول اللہ کے جو پہلا جانشین اور خلیفہ اس کو بھی نماز نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. پتہ نہیں میں پہنچا سکا. توجہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سب کمالات میں اول ہونا محمد واخر کل ہونا محمد. بات سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ. یہ تصدیق ہوگی نا اس حدیث کی کہ نہ پہلے محمد کے آگے کوئی کھڑا ہو سکتا تھا نہ آخری محمد کے آگے کوئی نبی صاحب شریعت صاحب کتاب جرت نہیں اس آگے کھڑے ہو جائیں. عرض کریں گے ابن رسول اللہ میں تو آپ کے انتظار میں فلک یعنی چہاروں پہ موجود تھا. آپ آئیں اور آپ کی ابتدا میں نماز اچھا بات صلوات پڑھیے ذرا سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عرض یہ کر رہا تھا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے جس طرح ان کا وہ درود طوسی بڑا معروف ہے چہاردہ معصومین پر، ان کا ایک درود ہے بحر آقا کے متعلق. سبحان اللہ. اس درود کے آپ کو سارے لفظ یاد ہیں، میرے ساتھ ذرا پڑھیے. اور یہ صلوات امام زمانہ کی ذات پر اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ. علی صاحب دعوت النبویہ والصولت بولو حیدریہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ
توجہ سے سبحان والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ. سبحان اللہ. بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد. اس کو ذات بعد میں کرتا ہوں، پہلے درود مکمل کر. والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم المنتظر. اللہم صلی علی محمد. درود و سلام و اس ہستی پر جو دعوت نبوی کا وارث ہے، سبحان اللہ. جو سہولت حیدری، جرأت و شجاعت حیدری کا وارث ہے، جو عصمت فاطمیہ کا وارث ہے. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جو حلم بردباری امام حسن علیہ السلام کا وارث ہے، اور جو مولا حسین کی شجاعت کا وارث ہے، واہ واہ جو مولا سجاد کی عبادتوں کا وارث ہے، واہ. جو مولا امام محمد باقر کے آثار اور ان کے علوم کا وارث ہے، اور جعفر صادق کے آثار کو چھوڑ دے معاشرے میں واہ واہ. ان کا وارث ہے، جو موسیٰ کاظم کے علوم کا وارث ہے. والحجج الرضویہ، حجج حجت کی جمع، حجج حجت کی جمع. حجت کسے کہتے ہیں؟ احتجاج. ہمارا جو اردو والا احتجاج ہے نا، وہ اور معنی میں. عربی والا جو احتجاج ہے اس کا معنی ہوتا ہے مناظرہ، اس کا معنی ہوتا ہے علمی مباحثہ، اس کا معنی ہوتا ہے علمی گفتگو. والحجج الرضویہ یعنی علمی مناظرے اور علمی مباحثے جتنے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب سے زیادہ مناظرے کیے ہیں امام رضا علیہ السلام نے. حتیٰ شبلی نعمانی نے لکھا، حتیٰ اہل سنت علماء نے لکھا، اور جن مناظروں سے اور جن امام رضا علیہ السلام کے ان علمی جو گفتگو تھی، دنیا اسلام نے فائدہ اٹھایا. واہ بھائی. بلکہ یقین کیجیے، میں یہ مولا رضا ہمارا چونکہ کیا کریں مسائل ہیں ہاتھ پڑھنے کے، یقین فرمائیے مولا امام رضا علیہ السلام کی شخصیت پر 5 اشرے منعقد ہونے چاہیے. امام رضا علیہ السلام کی اتنی خدمات ہیں کہ ایک موضوع پہ ایک مجلس ہونی چاہیے. مثلا عقیدہ توحید اور امام رضا، عدل الہی اور امام رضا، صفات خدا اور امام رضا، واہ واہ واہ. بعد قیامت اور امام رضا. واہ بھائی. یہ چاروں میرے محترم سامنے، سبحان. طب اور امام رضا، تفسیر قرآن اور امام رضا، علم الحدیث اور امام رضا. واہ. امام رضا علیہ السلام کے اتنے مناظرات ایک مجلس محفل میں بیٹھتے تھے، صبح سے شام تک علوم کے دریاؤں بہاتے چلے جاتے تھے، مخالفین کو زیر کرتے چلے جاتے تھے. جو ہٹ دھرم نہیں ہوتا تھا ان سے اپنے جد کی صداقت کا کلمہ پڑھاتے چلے جاتے تھے. واہ واہ واہ. اسی لیے جب حجج کی بات آتی ہے، جب مناظرات کی بات آتی ہے، جب مخالفین کے ساتھ علمی گفتگو کی بات آتی ہے، تو اس کی نسبت مولا رضا علیہ السلام کی طرف دی جاتی ہے. واہ واہ. ہاں جی. اور اس حجج رضویہ کا جو وارث ہے وہ پردہ غیب میں انشاءاللہ وجود التقویہ، امام محمد التقی کی سخاوت کا وارث، واہ واہ. امام علی نقی علیہ السلام کی نقابت و طہارت و پاکیزگی کا وارث، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیبت کا وارث اور غیبت الہیہ کا وارث. سبحان اللہ. توجہ ہے ذرا؟ ماشاء اللہ. تو حجج رضویہ، امام رضا علیہ السلام کے جو مناظرات تھے، جو حجج تھے، تاریخ بڑی بڑی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولا رضا کی بلکہ ہر معصوم ایک مجلس ہوتا کیا ہے، آپ تو سارے جانتے ہیں، آپ کو کیا سمجھانا، کم سے کم زون چلتا ہے. ہر بندہ آتا ہے نعرے لگوا کے اور اس میں چکر میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. حالانکہ وہ جس طرح معاف کرنا سیریز نہیں ہوتی، مسلسل یعنی کسی شخصیت پر استوار گفتگو، یہ موضوع یہ موضوع یہ موضوع یہ موضوع یہ موضوع، تب دنیا کو پتہ چلے
کہ شیعیان اہل بیت کے جو آئمہ تھے، جو حاکیان برحق تھے، کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور مسلمانوں کی خدمت کی. بڑا مناظرہ. اچھا ماشاء اللہ. مولا امام رضا علیہ السلام آئے تو مامون پریشان بیٹھا تھا. مامون کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہا. کہا عرب بیابانی، ایک بدو عرب آیا میرے پاس اور اس نے آ کے 7 بال دیے مجھے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے بال، صحیح. یہ منہ مبارک ہے، یہ سرکار دو عالم کی ریش مبارک کے بال. فرزند رسول میں پریشان بیٹھا ہوں کہ میں تصدیق کیسے کروں؟ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے اور میں اسے انعام و اکرام نہ دوں تو میری یہ توہین ہے. ہاں، وقت کا بادشاہ حاکم، اور میں اس کو دوں کچھ نہیں تو یہ میری انسلٹ. اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں کچھ دے دوں تو دنیا کو جا کے بتائے گا میں بادشاہ کو بے وقوف بنا. بات سمجھ آئی؟ تو میرا مذاق اڑائے گا نا. تو فرزند رسول میں پریشان بیٹھا ہوں، میں اب کیا کیسے تصدیق کروں اس کی بات کی کہ یہ بات رسول اللہ کے ہیں یا نہیں. تو بیٹا تھا نا رسول کا، فرمایا میرے حوالے کرو بات. سرکار نے وہ بال اپنے دستے مبارک پہ رکھے اور سرکار نے ایک ایک بال کو سونگا. ایک ایک بال کو سونگا. 7 بال میں سے ایک ایک بال کو سونگا. 4 مولا نے ایک طرف رکھ دی اور 3 الگ کر دی. پر میں ان تینوں کا میرے جد سے کوئی تعلق نہیں. یہ 3 بال میرے جد رسول اللہ کی ریش مبارک کے نہیں ہیں. یہ 4 بال ہیں جو میرے جد رسول اللہ کی ریش مبارک کے ہیں. مامون کہتے ہیں فرزند رسول اللہ آپ کی بات کی تصدیق کیسے ہو؟ فرمایا آگ منگوا لے. آگ منگوا لی گئی. فرمایا ڈال دو سارے. 3 جل گئے، 4 بچ گئے. اور بتا دیا کہ رسول اللہ کی جو وجہ چاہتا ہوں، رسول اللہ کی جو ذات کا برکات ہے، رسول اللہ کے بدن مبارک کے بال پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، دنیا کی آگ ہے. اور اس طرح سے جو رسول کی ذریت ہے، جو رسول کی بات آگئی ہے تو ایک بات اور کر. مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا اکرموا ذریت النبی، پیغمبر کی ذریت اور اولاد کی تعظیم، اکرام، عزت کرو. سبحان اللہ. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، آل محمد کا فرمان ہے، اولاد رسول کی تکریم کرو. راوی کہتا ہے یا رسول اللہ، ذریت رسول میں سے جو آپ ائمہ ہیں ان کی تعظیم اور تکریم. فرمایا نہیں، ساری ذریت رسول کی تکریم. تو جو ہے میرے محترم سامعین، والحجۃ الرضویہ، مولا امام رضا علیہ السلام نے سب سے زیادہ علمی مناظرے کیے، سب سے زیادہ. اور وہ مناظرے صرف مسلمان مقاصد فکر والوں سے نہیں، متکلمین تھے، فلاسفہ تھے، دہریے تھے، غیر مسلموں سے مناظرے ہوئے، یہودیوں سے ہوئے، عیسائیوں سے ہوئے، ستارہ پرستوں سے ہوئے، زرتشتی جو آتش پرست تھے ان سے ہوئے. پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں سے مولا رضا علیہ السلام کے مناظرے موجود. مقام مروہ میں مامون نے ایک بہت بڑا علمی مناظرہ کروایا تھا. میں بہت پہلے کچھ حصہ مناظرے کا سنایا ہوا ہے آپ کو، پتہ نہیں ابھی یاد ہے یا نہیں. آج میں ایک خط سنانا چاہتا تھا آپ کو، پھر اس کے لیے ٹائم نہیں بچے گا، لیکن
کوئی بات نہیں، سن لیں گے آپ، ماشاءاللہ صلوات ماشاءاللہ. تو پڑھ دیں سارے. اللهم صل على محمد وعلى گھڑی بند نہ کرائیں، باقی انشاءاللہ سناتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مامون نے پوری دنیا کے علماء کو مختلف مذاہب، مسلم غیر مسلم سب جمع کر. ہر سمہ امام کا غلام ہے. ہر سمہ ابن عین آپ نے قبر کی زیارت کی، مشرق کے اطراف میں. یہ امام کے پاس آیا، دوڑتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا. والرضا نے فرمایا کہ ہر سمہ کیا بات ہے؟ گھبرائے ہوئے کہا جبنا رسول اللہ، میں ایک اہم خبر لایا ہوں. میں فرمایا کیا خبر ہے؟ عرض کی کہ فرزند رسول مامون نے پوری دنیا سے مختلف مذاہب کے علماء جمع کیے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنے کے. حضرت نے فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی کیا ہو؟ عرض کیا تھا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بھی اطلاع کروں تاکہ آپ بھی تیاری کر لیں. مولانا فرمایا ہر سمے اتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس رہتے ہوئے، امامت کے متعلق تیری یہی معرفت ہے؟ فرمایا ہر سمے امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں ہے. امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں. کائنات کے کسی بشر کے ذہن میں کوئی سوال آ ہی نہیں سکتا جس کا علم اللہ نے اپنے حجت کو، اپنے ہادی کو عطا کیا. اس میں وَلَقَدْ أُوتِينَا عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اولین و آخرین کے علم میں عطا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ کوئی رتب و یابس قرآن سے باہر، تو پھر جو قرآن کا وارث ہوگا اس کے علم سے کوئی رتب و یابس باہر کیسے؟ توجہ ہے نا؟ لیکن خدا کی قسم کلیجہ پھوٹتا ہے، لوگوں کی سوچ میں افسوس ہوتا ہے. علم میں یہ افضل، تقوی میں یہ افضل، عبادت میں یہ افضل، شجاعت میں یہ افضل، سخاوت میں یہ افضل، اور جب عملی زندگی فقہ کی بات آئے گی تو پھر آل محمد کے مقابلے میں کوئی اور آ جائیں گے جن کی پیروی شروع ہو جائے گی. جب ان سے عالم بڑا کوئی نہیں، قرآن جاننے والا کوئی نہیں، رسول کی اولاد سے افضل کوئی نہیں، اشرف کوئی نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھر میں قرآن آیا، جس گھر میں دین آیا، جس گھر میں شریعت آئی. تو پھر ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہ کیا جائے؟ دیکھ لیں بس پھر وہ لکم دینکم ولی دین. صلوات پڑھو سارے. اللہم صل علی محمد وعلی. عرض کرتا اسما نہیں فرزند رسول، میری یہ پریشانی نہیں تھی. میری پریشانی یہ تھی کہ مختلف مذاہب کے علماء ہیں، تو ممکن ہے آپ قرآن و حدیث سے جب بات کریں تو وہ آپ کی اس بات کو، اس دلیل کو نہ مانیں. مولانا فرمایا وہ حق رکھتے. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک غیر مسلم جو اسلام کو مانتا ہی نہیں، جو قرآن کو مانتا ہی نہیں، تو میری دلیل کیوں مانے گا؟ اس کو حق ہے میری دلیل کو ٹھکرا دے. لیکن ہر سما اگر میں ان کے دعوے کو ان کی کتابوں سے باطل کروں اور اپنا حق ان کی کتابوں سے ثابت کروں، تو پھر ان کے لیے راہ فرار کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ، پھر ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی. خیر، آپ تفصیل سے اگر مناظرہ پڑھنا چاہیں تو عیون اخبار رضا میں احباب سے التماس کروں گا، یقین کیجیے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی یہ جو تالیف ہے عیون اخبار رضا علیہ السلام، کیونکہ شیخ صدوق کا زمانہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کے بڑا قریب کا ہے. 2-3 واسطوں کے راویوں کے واسطے سے روایات نقل کرتے ہیں شیخ صدوق. کمال کی کتاب عیون اخبار.
اور واقعاً عیون عین کی جمع عیون، چشمے ہیں علم کے، سبحان دریا اللہ ہے علم کے جو امام رضا علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ سبحان اللہ تفصیل سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے، احتجاجات تبرسی جو کتاب ہے اس میں پڑھ سکتا ہے جی۔ بہار میں تفصیل کے ساتھ سارے موجود اور کتابوں میں۔ بہت بڑا دربار سجا، کئی سو کرسی لگی جی، اور سب علماء اپنی اپنی کرسیوں پر متمکن ہوئے۔ تو غلام کو بھیجا مامون نے کہ فرزند رسول کی خدمت میں عرض کریں کہ فرزند رسول دربار سج چکا ہے اور سارے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں۔ غلام پیغام لے کے پہنچ گیا تو سرکار نے فرمایا غلام سے کہ تم چلو اور میں آتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے تیاری شروع کی، اور وہ تیاری کیا تھی؟ پیغمبر کی قبا زیر تن فرمائی، پیغمبر کی آبادوش کر لی، سرکار کا امامہ سر مبارک پر رکھا، پیغمبر کی نالین زیر پا کی، پیغمبر کا عصا ہاتھ میں لیا، بلکہ یوں کہوں کہ رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف سبحان اللہ امام دروازے پہ پہنچے، کیونکہ مامون یہ خبیث شخص تھا۔ بے شمار امام کو جو ولی ہے آپ کوئی یہ نہ سمجھے، یہ ساری باتیں موجود ہیں تاریخ میں۔ جب پہلے تو خلافت کی پیشکش کی، امام کو خلیفہ بننا فرمایا میں قبول نہیں کروں، پھر آپ کو ولیعت قبول کرنا پڑے کہ اپنا جانشین بناتا ہوں، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ قتل کی دھمکی تک بات پہنچ گئی۔ حضرت نے فرمایا میں مجبوراً اس ولیعتی کو قبول کر دوں، لیکن میری اس میں شرائط ہوں گی، میں تیری ریاست و سلطنت میں کسی بشر کو بھی کسی عہدے سے معزول نہیں کروں گا، کسی کو کسی کام پہ معمور نہیں کروں گا، نصب نہیں کروں گا، کسی کو ہٹاؤں گا نہیں، کسی کو لگاؤں گا نہیں، تیرے معاملات حکومت میں میری کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اللہ اور فرمایا ماموں علی باسط فرمایا میں جانتا ہوں تو پتہ کیوں مجھے خلافت اور کی ولیعت کی پیشکش کر رہا ہے، تو صرف دنیا کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتا اور تیرے دل میں یہ بات ہے کہ دنیا کو بتا دے کہ آل محمد بھی حکومت کے اور اقتدار کے حریص ہیں، دنیا کی حکومت پر حریص ہے، تو صرف یہ دکھانا چاہتا اور ہمیں تیری اس حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ باہر اس نے کیا کیا؟ یہ علماء بلائے اس لیے تھے کہ کوئی تو امام کو لاجواب کر دکھائے گا، کوئی تو انہیں عاجز کر دکھائے گا۔ تو اس نے دربان جو تھے ان سے کہا کہ کوئی امام آئے ہیں تو دربار سے جو پردے لٹکے ہوئے ہیں نا کوئی ہٹائے نہیں، خود ان کو ہٹانے پڑیں گے، ان کا غلام ہٹائے، اور جب آئیں تو کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ سرکار رضا علیہ السلام دروازے پہ پہنچے تو ہوا نے بڑھ کے پردے ہٹا اور پہلا قدم جب دربار میں رکھا تو پیشانی مبارک سے نور ساتے ہوا کہ مامون خود تعظیم کے لیے اٹھنے پر مجبور ہو۔ مامون کو اٹھنا تھا، سارا دربار آقا کی تعظیم کے لیے کھڑا۔ آئیے فرزند رسول اپنے پہلو میں جگہ اب مناظر شروع ہوئے مختلف علماء سے، 2-4 باتیں میں صرف کر کے دامن وقت بہت خدا ہے۔ یہودی علماء رسول جالوت ان کو سب سے جو بڑا عالم تھا، 10 یہودی علماء تھے۔ رسول جالوت مامون سے کہنے لگا، ظاہر مختلف زبانوں کے لوگ تھے، ترجمان ہوتے تھے، مامون سے کہنے لگا کہ یہ عربی زبان ہے یہ شخص جس سے ہمارا مناظرہ ہے، اور ہم عربی نہیں جانتے ہیں تو مناظرہ ہوگا کیسے، گفتگو ہوگی کیسے؟ مولا رضا علیہ السلام نے جب رسول جالوت کی بات کو سنا نا، اسی کی زبان میں جواب دے کے فرمایا رسول جالوت تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر،
تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر، لیکن جہالت کو ہماری طرف منسوب نہ کر۔ حیران ہو گیا، آپ ہماری زبان بھی جانتے ہیں۔ اسی بہار میں مرحوم مجید سے لکھا کہ مولا رضا علیہ السلام اپنے جد کے منبر پہ تشریف فرما تھے۔ سبحان ایک اللہ۔ چڑیا آگے چن چن کر رہی تھی، مولا کے سامنے پر پڑھا رہی تھی، تو مولا منبر سے اترے ہوئے پیچھے چلے تو لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ چڑیا نے کوئی بات کی ہے ایمان سے۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی، اور چڑیا یہ کہہ رہی تھی کہ جبنا رسول اللہ، گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، آپ حجت خدا ہیں، میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ امام ہوتا ہے عالم بکل لغت من لغات الدنیا، علمنا منطق الطیر، جناب سلیمان قرآن میں پرندوں کی بولی کا علم ہمیں عطا کیا گیا، تو جو انبیاء کا وارث ہوگا وہ نہیں جانیں گے بولیاں کیا۔ بھائی یہ تو وہ عالم ہستی ہیں کہ تیرے سوال کو بھی جانتی ہیں اور سوال کے جواب کو بھی۔ سبحان اللہ۔ ائمہ کی زندگی میں یہ موقع بھی بڑے آئے، امام نے سوال بھی اس کا بتا دیا اور جواب بھی اس کا۔ تو رسول جالوت اور 10 یہودی علماء تھے، ان کے تورات ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو پہلا سوال تو مولا نے یہ کیا ان یہودی علماء سے، اسی سوال سے وہ چکرا گئے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تورات ناظرہ پڑھنا جانتے ہو یا حافظ ہو؟ کہا ہم تو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، ہم تورات کے حافظ نہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم تورات کھولو صفر سوم، اس طرح قرآن کے پارے ہیں تو وہ جو تورات ہے نا بائبل میں صفر کہلاتا، صفر اول صفر دوم صفر، مولا نے فرمایا صفر سوم۔ اور نستاس رومی ایک عیسائی تھا، کیونکہ بائبل جو اب ساری آسمانی کتابوں کی مشترکہ کتاب بنا دی گئی بائبل ہے، تو نستاس رومی بھی اس کتاب کو جانتا تھا۔ فرمایا تو بھی کتاب کو کھول اور صفر سوم نکالو، میں پڑھتا ہوں تم کتاب سے سرکاری محمد علیہ السلام نے جب پڑھنا شروع کیا تو رات کو کچھ تھوڑا سا جب پڑھ لیا تو فرمایا کہ اے یہودی علماء، میں تمہیں اس کتاب کا واسطہ دیتا ہوں، اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ جو کچھ میں نے پڑھا وہ تورات میں ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ان کے لیے راہ فرار نہیں تھی، انہوں نے کہا جی بے شک ہے۔ فرمایا یہ میرے جد رسول اللہ کی رسالت کی بشارت ہے۔ آواز بلند سلوات۔ تم حضرت موسیٰ کی نبوت پہ آ کے رک کیوں گئے؟ حضرت عیسیٰ کو نبی کیوں نہیں مانا اور حضرت عیسیٰ کے بعد میرے جد رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اچھا عجیب ایک کمزور سی دلیل دی انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات سرزد ہوئے ہیں اس لیے ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا معجزات تو عیسیٰ نے بھی دکھائے، معجزات تو میرے جد رسول اللہ نے بھی دکھائے۔ جی یہ کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے معجزات دکھائے جو ان کو نبی مان لیا جائے تو باقی نے بھی معجزات دکھائیں پھر ان کو بھی نبی مان۔ اگلی بات سنو، اگلی بات پھر میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہودی علماء تم اس کتاب کا واسطہ، اس کتاب کے لانے والے نبی کا واسطہ سچ سچ بتاؤ، اس میں میرے جد رسول اللہ کی رسالت کا ذکر نہیں ہے، اور بتاؤ کیا اس کتاب میں یہ جو کچھ میں نے پڑھا میرے جد رسول اللہ کے جو نائب اور جانشین ہوں گے کیا ان کا ذکر نہیں ہے؟ اور مولا نے فرمایا یہودی علماء تمہیں میں موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتا جو کچھ میں نے پڑھا کیا اس نے میرا حلیہ بیان نہیں کیا؟ اللہ اکبر یا رسول
رسول اللہ کی امت کا بھی ذکر اس میں موجود نہیں۔ واہ واہ یقین فرمائیے یہی کہتی تاریخ کے انہوں نے کتابیں ایک طرف رکھیں اور عرض کرتے ہیں ابن رسول اللہ اپنے جگ کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ آپ بھی سچے، آپ کا نانا بھی سچا، آپ کا دین بھی سچا، سبحان اللہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ سبحان دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت سارے مناظرات ہیں، تفصیل پھر سے ہی کرتے، اس لیے میں نے کہا کہ ایک مجلس میں انسان کتنا بیان کر سکتا ہے۔ بہت سارے پہلے امام کی شخصیت کے جن کے بات ہونا چاہیے۔ ہاں خط کی جو گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ پھر سے جی اللہ تعالیٰ سب کی آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند سلوات اللہم صلی علی سید عبدالعظیم حسنی آپ جانتے ہیں ان کی شخصیت۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں 4 واسطوں سے، سبحان اللہ حسنی سید ہیں، اور انہوں نے 4 ائمہ کی صحبت شاگردی کا شرف پایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے، امام علی رضا علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے، اور امام ہادی علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے۔ 4 معصوم اماموں سے قسم فیض کرتے۔ سبحان اللہ اور آپ حضرات تو رہ شہر میں بحران میں ان کی قبر کی زیارت کر چکے، زیارت نامہ پڑھا ہے، اٹھا کے آپ دیکھ لیں، مفاتیح الجنان میں ان کا زیارت نامہ موجود ہے۔ امام علی ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، سید عبدالعظیم کی منزلت اتنی بڑی ہے، امام ہادی فرماتے ہیں من زار عبد العظیم برئیک من زار الحسین بکربلا۔ جس نے رہ شہر میں عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے کربلا میں مولا حسین کی۔ سبحان اللہ جن کی زیارت سے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب مل جائے، سبحان اللہ اتنی بڑی جلیل المرتبہ ہستی مولا رضا علیہ السلام نے اس سید عبدالعظیم کو ایک خط لکھا۔ واہ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، بہار میں مرحوم مجلسی نے بھی ذکر کیا۔ تو یہ خط میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہدایت کے باب ہے۔ بے شک بظاہر ایک شخص کو خط لکھا گیا، لیکن یہ جو آقا نے ان کی ہدایت فرمائی، یہ کائنات میں قیامت تک آنے والے مولا رضا کے ہر شیعہ کے لیے یہ خط ہے۔ یہ خط بے شک بے شک یہ ہمارے لیے وہ ہدایت ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبد العظیم ابلغ انی اولیائی السلام، اے عبدالعظیم میرے شیعوں کو میرے سلام پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اے عبدالعظیم میرے دوستوں کو میرے سلام میرا سلام دو۔ وَقُلْ لَهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، اور عبدالعظیم میرے شیعوں سے یہ بھی کہہ دو کبھی شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، واہ 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 کبھی شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، عبدالعظیم میری طرف سے میرے دوستوں کو میرے شیعوں کو حکم دو بالصدق فی الحدیث، جب بولے سچ بول، واہ 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 سچائی کو اختیار کریں، وہ اداء الامانہ، اور امانت ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، اور فرمایا سکوت اور خاموشی کو اختیار کریں۔ واہ واہ یہ معصوم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر بولنا چاندی ہو تو چپ سونا ہے، اگر بولنا چاندی ہو تو چپ سونا ہے بولو،
سکوت اختیار کریں، ترک الجدال فی ما لا یعنیہم، لا یعنی باتوں میں جھگڑا نہ کریں، اللہ فضول جھگڑا نہ کریں، فضول باتوں میں الجھے نہیں آپس میں۔ اقبال بحث والا باز، اور میرے شیعوں کو کہہ دو، میرا حکم پہنچا دو کہ ایک دوسرے سے ملاقات رکھا کریں، سبحان اللہ ایک دوسرے سے ملا جلا کریں، تعلقات منقطع نہ کریں، رابطے آپس میں ختم نہ کریں، تعلقات۔ وہ کبھی اتنی اچھی ایک آئی تھی پوسٹ اس پہ کہ جی جوان بیٹھے ہیں سارے، ہاں جی میری جی فرینڈز کی تعداد 5000 ہے، گھر کے ساتھ والے گھر سے تعلق ہے، بھائی سے رابطہ ہی نہیں، برادر ایمانی سے دوستی نہیں ہے، ویسے کوشش ہے کہ میرے اتنے فرینڈز ہو جائیں۔ ہائے ہائے، فرمایا وہ اقبال بازم المزاورہ، میرے شیعوں کو حکم دو ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جایا کریں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے، سبحان اللہ رابطے منقطع نہ کریں۔ اگلے جملہ فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ بات میرے شیعوں کو بتا دو، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، خاموشی اختیار کرنا، لا یعنی باتوں میں نہ الجھنا، اور ایک دوسرے سے رابطہ ملاقات رکھنا، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، یہ کام ہے جو میرے شیعوں کو میرے قریب کر دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کام میری قربت کا سبب بنیں گے، یہ کام میرے تقرب کا سبب۔ ولا یشغل انفسهم بالتمزیق بعض بعضا، خبردار کوئی میرا دوست شیعہ کسی دوسرے میرے دوست شیعہ کی شخصیت کو پارا پارا نہ کرے، اس کی شخصیت کو پامال نہ کرے، یہ تہمتیں، یہ الزام، یہ کسی کو نیچا دکھانا، یہ کسی کی مخالفت، کسی کے خلاف پروپیگنڈے نہ کرو، ایسا کام مولا رضا فرما رہے ہیں، نہ کریں میرے شیعہ یہ کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی حیات فإنی، اگلا جملہ سن لو، فإنی آلیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی قسم، اے عبدالعظیم میرے شیعوں کو بتا دو کہ مجھے اپنی جان کی قسم، انہ من فعل ذلک، جس نے یہ کام کیا، یعنی ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی شخصیت کو پامال کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ تہمت لگا رہا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہا ہے، ایک دوسرے پہ مقدمات قائم کر رہا ہے، ایک دوسرے کو معاشرے میں رسوا کرنا چاہ رہا ہے، جس نے یہ کام کیا، وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، اور جس نے بھی میرے کسی دوست کو ناراض کیا، دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ اسے دنیا میں شدید عذاب میں مبتلا کر، وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں شدید عذاب میں مبتلا ہوگا، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، وَأَرِّفْهُمْ، اور میرے یہ نوید عرفہم، میرے شیعوں کو یہ بھی بتا دینا میرے دوستوں کو، ان اللہ قد غفر للمحسنین، جو میرے اولیاء میرے دوستوں میں سے، جو میرے شیعوں میں سے نیکوکار ہیں، اللہ نے انہیں بھی بخش دیا، وتجاوز عن مسیئہم، اور جو گناہگار ہوگا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، ان اللہ لا یغفر حتی یرجع عنہ، لیکن یاد رکھو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ان بروں کاموں سے وہ واپس نہ آ جائے، جب تک توبہ نہ کر جائے۔ الا من اشرک به او آذ ولیا من اولیائہ، لیکن یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، جس نے شرک کیا، اللہ مشرک کو بھی معاف نہیں کرے گا، اور آذ ولیا من اولیاء، میرے کسی دوست کو اذیت پہنچانے والے کو بھی اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وَأَضْمَرَ لَهُ سُوءًا، میرے کسی ولی دوست شیعہ کے متعلق بری نیت رکھنے والے کو بھی اللہ کبھی معاف کرے گا۔ سبحان اللہ فَإِنْ رَجَعَ، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، وَإِلَّا، اور اگر توبہ نہیں کرے گا، نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ، اس کے دل سے روح ایمان اللہ کھینچ دے گا، اللہ روح ایمان نکال دے گا، وہ مومن نہیں ہوگا، وَخَارَجَ عَنْ وِلَایَتِي، اور میری ولایت سے بھی وہ نکل جائے گا، پھر میری ولایت میں وہ داخل نہیں ہوگا، سبحان میری ولایت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا، اور ہم سب اہل بیت کی ولایت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ پھر فرمایا میں ان باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہ خط تھا۔ سامعین گرامی قدر، بس اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شاعر حاضر ہوا۔ اب یہ ایک مستقل مجلس ہے کہ امام کا شعراء کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ کیا تھا۔ دعبل خزاعی، دعبل خزاعی یہ عراق کا رہنے والا تھا، کوفے کا رہنے والا تھا۔ اس نے قصیدہ لکھا، وہ اب تاریخ میں قصیدہ تائیہ کے نام سے بھی معروف ہے۔ کچھ 300 کے قریب اشعار ہیں، پورا دیوان ہے، پورا ایک دیوان ہے، دیوان دعبل خزاعی۔ عربی زبان میں اس کا ہر مصرع جو ہے وہ تے پر ختم ہوتا ہے۔ اسے قصیدہ تائیہ بھی کہتے ہیں اور قصیدہ دعبل بھی کہتے ہیں۔ تو جوان نیٹ یوز کرتے ہیں اس پہ مل جائے گا، شاید اردو میں بھی کچھ ترجمے موجود ہیں، مل جائے گا۔ عظیم الشان فصاحت و بلاغت کا مرقع، اور اس قصیدے کی صداقت وثاقت یہ ہے کہ یہ قصیدہ خود امام معصوم کے حضور میں پڑھا گیا، سبحان اللہ، اور امام علیہ السلام نے اس پہ مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ شعری مبالغہ آرائی کا نام، لیکن نہیں، یہ حق و حقیقت پر مبنی قصیدہ تھا کہ مولا امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ پڑھا گیا، اور مولا امام رضا علیہ السلام نے اس پہ مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ اور دعبل نے جب مرو میں پہنچا، کوفے سے چلا مرو گیا، اور عرض کی ابن رسول اللہ میں نے قصیدہ لکھا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ سب سے پہلے یہ قصیدہ آپ کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ، مولا نے فرمایا پھر مجھے سناؤ قصیدہ۔ تو قصیدہ سنا۔ امام رضا علیہ السلام نے 100 دینار رضوی، اس پہ امام کے نام لکھے ہوئے تھے، سکہ رائج الوقت، 100 دینار سونے کی اشرفی عطا کی۔ دعبل عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ میں کوئی مال دنیا کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میں فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ آقا اپنا کوئی جبہ برہن عطا کریں جس کو میں اپنا کفن بنا لوں، سبحان آپ کے بدن سے مس ہو۔ سبحان اللہ، وہ کپڑا مجھے عطا فرمائیں جو آپ کے بدن مبارک سے مس ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنا ایک سبز رنگ کا جبہ عطا کیا اور فرمایا دعبل یہ وہ جبہ ہے، میں نے 1000 رات 1000 رکعت اس میں نماز پڑھی ہے۔ عادی اور مانوی خزانے سمیت اس قصیدے پہ بدلے۔ دامن وقت میں گنجائش ہے، مولا کو سنایا۔ پھر امام نے فرمایا کل بھرے دربار میں دربار سجا ہوگا، مامون ہوگا، وزراء بیٹھے ہوں گے، اس دربار میں ہم نے سنا، جو کہ بہت بڑا شاعر تھا، اتنا جری، اتنا بے باک، اتنا شجاع، اتنا بہادر، ہر وقت اپنے ساتھ ایک لکڑی رکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حکمران ڈرتے تھے۔ آج کے زمانے میں نا جو ٹی وی چینلز ہیں نا، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس پرانے زمانے میں ایک شاعر کے شعر کی حیثیت ہے۔ ایک شعر حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا، شعراء کا کلام حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ دعبل تو اتنی جرت سے شعر اور اشعار کہتا ہے، اہل بیت کا تعارف کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہر وقت سلیب اپنے کندھے پہ اٹھائے پھرتا ہوں، لیکن آج تک اس سلیب کو لٹکانے والا نہیں آیا۔ امام نے فرمایا کل جب دربار سج جائے تو پھر میں آتا۔ مامون کی اطلاع ہو چکی تھی کہ بہت بڑا شاعر تھا، دعبل آیا ہے۔ امام سے پہلے دربار سجا ہوا تھا، مامون کہتا رہا کہ کون ہے دعبل اپنا تعارف کروائے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ سرکار رضا علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو مامون کہتا ہے کہ فرزند رسول میں دعبل کو آوازیں دے رہا ہوں، میری آواز میں کوئی لبیک نہیں کہہ رہا، وہ آپ کہیں نا دعبل سے کہ قصیدہ سنائے۔ اب مولا نے حکم دیا تو دعبل اٹھا،
واہ واہ پھر اس نے قصیدہ پڑھا. اب میں قصیدے کی وہ اشعار نہیں پڑھ رہا، وہ قصیدہ پھر آدھا حصہ اس کا مرثیہ ہے. پھر دیگل وہاں پہنچا اور کہتا مدارس آیات خلق من تلاوت ومنزل وحی مغفر بالارسات. فرزند رسول وہ گھر جن میں آیات اترتی تھی، وہ گھر جن میں آیات کی تلاوت ہوتی تھی، وہ گھر آج اجڑ گئے ہیں. ہائے ہائے اے گھر میں آج کوئی آباد نہیں. ہائے 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 جہاں قرآن کی تفسیریں بیان ہوتی تھی، جہاں آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، وہ گھر اجڑ گئے، ویران ہو گئے. دیار علی والحسین وجعفر وحمزہ والسجاد الصفنات. علی مرتضیٰ کا وہ گھر کہاں گیا، حسین ابن علی کا وہ گھر کہاں گیا، جعفر صادق کے وہ گھر کہاں گئے، اور حمزہ اور زین العابدین ذو الصفنات جو گٹھوں والا تھا، کثرت سجدہ کی وجہ سے اعضائے سجدہ پہ جن کے نشان پڑے ہوئے کہاں گئے. ہائے وہ گھر کہاں چلے گئے. منازل للصلاۃ والتقیٰ، وہ گھر جہاں نمازیں ادا ہوتی تھی. للصوم والتطہیر والحسنات، وہ گھر جہاں طہارت کی حکمرانی تھی، جہاں اللہ کی بندگی تھی اور جہاں حسنات تھی، وہ گھر کہاں چلے گئے. اس کے بعد کہتا ہے وآل زیاد